ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بہت زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کے فضائل کئی طرح فقہا نے ذکر کیے ہوئے ہیں۔ ماہ ذی القعدہ شوال کے بعد یہ 11واں مہینہ ہے، قمری مہینہ۔ جو اسلامی مہینے ہیں ان میں سے 11واں مہینہ ہے، اور اس مہینے کو عربی میں ذو القعدہ یا ذی القعدہ کہتے ہیں۔ ذو اور ذی، ذو القعدہ یہ دو الفاظ سے مجموعہ ہے، ایک لفظ ذو یا ذی اور دوسرا لفظ قاعدہ۔ ذو کے معنی ہے والے اردو میں، اور قاعدہ کے معنی بیٹھنے کے آتے ہیں۔ تو ذو القعدہ کی وجہ تسمیہ، یعنی ذو القعدہ کو قاعدہ اسی لیے کہتے ہیں کہ چونکہ زمانے جاہلیت میں اہل عرب اس مہینے میں جنگ و جدال اور اسی طرح جو دوسرے قتل و غارت تھی، ان تمام چیزوں کو حرام سمجھتے تھے۔ وہ آرام سے بیٹھ جاتے تھے، اپنا اسلحہ رکھ دیتے، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے قاتل کو بھی اس مہینے میں کچھ نہیں کہتے تھے۔ اسی وجہ سے جب زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ اس مہینے میں جنگ و جدال اور قتل و غارت سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو ذو القعدہ کہتے ہیں کہ یہ زمانے جاہلیت میں لوگ جنگ و جدال اور قتل و غارت سے آرام سے بیٹھ گئے ہیں، اسی لیے اس کو ذو القعدہ کہتے ہیں۔ اور ذو القعدہ کے کئی فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ پہلی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ ذو القعدہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، حرمت ادب والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، اور ادب والے مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشہر حرم کے ساتھ فرمایا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 شہرن، یہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے کتاب میں، لوح محفوظ میں ازل سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرما دیا ہے۔ احکام شرعیہ میں مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، ان 12 مہینوں کی ترتیب آج سے نہیں ہے، بلکہ اس وقت سے، یوم خلق السماوات والارض، جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کے معنی ادب والے، احترام والے 4 مہینے ہیں۔ 3 مہینے پے در پے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور 1 مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے ادب اور احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یہی سیدھا دین ہے، یہ مضبوط اور محکم دین ہے کہ یہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب والے ہیں۔ ان ادب والے مہینوں میں عبادت کرو، ان ادب والے مہینوں کا احترام کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم لوگ ان مہینوں کے آداب کو ضائع کر کے، ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ضائع کر کے، ان مہینوں میں حضور علیہ السلام کے تعلیمات کو ضائع کر کے، ان مہینوں کی بے ادبی کر کے، فلا تظلموا فیہن، اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، بلکہ ان مہینوں میں عبادت کرو۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے، اور ان 4 مہینوں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا یعنی ادب والا مہینہ ہونے کی 2 وجہ سے فرمایا ہے۔ ایک اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب کا مہینہ فرمایا ہے کہ ان مہینوں میں قتل و غارت، جنگ و جدال وہ ناجائز ہے۔ دوسرا اس وجہ سے حرمت والا مہینہ اسی لیے ان کو فرمایا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی جائے، ان میں انتہائی عبادت کی جائے، ان میں روزے رکھے جائیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ ان دونوں احکاموں میں سے جو پہلا حکم ہے ان مہینوں کو ادب کا کہنے والا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان میں جنگ و جدال حرام ہے، تو یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ حکم اب نہیں رہا ہے۔ لیکن دوسرا حکم اب بھی باقی ہے
قیامت تک باقی ہوگا کہ ان مہینوں کا ادب کرو اور ان مہینوں میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، جتنے بھی ہو سکے ان میں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کریں اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو پورا کریں اور کثرت سے عبادت اور روزے رکھیں۔ دوسری فضیلت ذی القعدہ کی یہ ہے کہ یہ مہینہ حج کی تیاری کا مہینہ ہے، حج کی تیاری کا ہے، اس لیے کہ حج کی تیاری کا دوسرا مہینہ ہے۔ حج کے مہینے اور حج کی تیاری کے جو مہینے ہیں وہ 3 ہیں، شوال سے شروع ہوتے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، ان میں حج کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری فضیلت ذی القعدہ کی یہ ہے کہ ذی القعدہ کے مہینے میں موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اعتکاف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن 30 دن قرآن میں ان 30 دنوں کا ذکر ہے، جن 30 دن اور 10 دنوں کا وعدہ فرمایا تھا وہ 30 دن ذی القعدہ کے مہینے کے تھے اور 10 دن ذی الحج کے مہینے کے تھے۔ تو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا تھا، پوری وہ تفصیل ہے۔ اور چوتھی فضیلت ذی القعدہ کی یہ ہے کہ ایک صحابی ہے، باہلی نامی صحابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد چلے گئے اور 1 سال بعد پھر دوبارہ تشریف لائے۔ اس مدت میں ان کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کون ہیں؟ تو جواب دیا باہلی نے کہ میں باہلی ہوں، باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے سال بھی آپ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اچھی خاصی حالت میں تھا، مطلب یہ کہ بہت کمزور ہو گیا ہے، بہت نحیف جسم ہو گیا ہے۔ تو باہل رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں رات کے علاوہ کھانا نہیں کھایا ہے، مطلب یہ کہ رات کو کھانا کھایا، دن بھر روزہ رکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنے آپ پر ویسے ظلم کر رہے ہو، یعنی اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھ اور ہر مہینے میں 1 روزہ رکھ۔ ایک طریقہ کار حضور علیہ السلام نے اس کو دے دیا ہے تاکہ اس کی صحت پر اتنا اثر نہ پڑے۔ پھر باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور زیادہ کیجئے کیونکہ صبر میرے اندر بہت زیادہ ہے، میرے اندر طاقت بہت زیادہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 دن روزے رکھو، رمضان کے روزے بھی رکھو اور ہر مہینے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے پھر حضور علیہ السلام سے فرمایا میرے اندر طاقت زیادہ ہے، میرے لیے زیادہ فرماؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 دن روزے رکھ لو، رمضان کے روزے بھی رکھو، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو۔ تو انہوں نے فرمایا اور زیادہ کیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا حرمت والے مہینوں میں روزے رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ پھر فرمایا حرمت والے مہینوں میں روزے رکھو اور باقی چھوڑ دو۔ حضور علیہ السلام نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، پہلے بند کیا پھر جوڑ دیا، پہلے بند کیا پھر چھوڑ دیا، یوں اشارہ فرمایا پھر بند کیا پھر چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ اشارہ فرمایا۔ محدثین نے اس اشارے کے کئی مطالب ذکر کیے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اشارے کا کیا مطلب ہے۔ ایک مطلب تو حضور علیہ السلام کے اشارے کا یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کے جتنے دن روزے رکھو، جتنے دن روزے چاہو تو رکھو، لیکن 3 دن مسلسل رکھنے کے بعد 1 دن یا 2 دن چھوڑ بھی دو۔ 3 دن مسلسل روزے رکھو لیکن درمیان میں 1-2 دن روزہ چھوڑ بھی دیا کرو۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں 3 دن روزہ رکھو اور 3 دن چھوڑ دو، 3 دن روزہ رکھو 3 دن چھوڑ دو، 3 دن روزہ رکھو 3 دن چھوڑ دو، اور یہ مطلب سب سے زیادہ آسان اور بہتر بھی ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے فقہاء اور محدثین نے فرمایا
کہ اشہر حرم، حرمت والے اور ادب والے مہینوں میں روزے رکھنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا ذی القعدہ یہ بھی ادب والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی روزے رکھنا، نفلی روزے رکھنا وہ کیا ہے؟ مستحب ہے اور بہتر ہیں کہ اس میں نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھے جائیں۔ اور اسی طرح جب ذی القعدہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے تو اس مہینے میں جو عبادت کی جائے گی، جو ذکر کیا جائے گا اور جو روزے رکھے جائیں گے وہ دوسرے دنوں کے بنسبت میں زیادہ فضیلت والے ہوں گے، اس لیے کہ ادب کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں کثرت عبادت اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کا حکم ہے۔ اور ان ادب والے مہینوں میں اور اس ذی القعدہ کے مہینے میں جو گناہ کیا جائے تو وہ دوسرے دنوں کے بنسبت میں سخت گناہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے جو فضیلت زمان کو ہوگی وہ مکان کو بھی ہوگی۔ زمانے کو فضیلت حاصل ہوتی ہے نا، رمضان کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے، جمعے کو باقی دنوں پر فضیلت حاصل ہے، یہ زمانہ ہے نا، ہاں دن ہے، جمعے کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے جو ادب والے مہینے ہیں ان کو دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اور مکان کو بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے دوسرے مکانوں پر۔ مسجد ہے تو یہ خاص مکان ہے، باہر جو جگہ ہے تو اس سے زیادہ فضیلت ہے، مسجد کی زیادہ فضیلت ہے۔ تو جمعے کے دن جو عبادت کی جائے تو دوسرے دنوں کے بنسبت زیادہ فضیلت والی ہے۔ مسجد میں جو عبادت کی جائے تو وہ باہر جو عبادت کی جاتی ہے مسجد میں کی گئی عبادت زیادہ فضیلت والی ہے۔ جمعے کے دن جو گناہ کیا جائے وہ سخت بنسبت دوسرے دنوں کے، اور مسجد میں جو گناہ کیا جائے تو وہ زیادہ سخت ہے باہر جو جگہ وہاں پر گناہ کرنے سے۔ تو یہ ادب کا مہینہ ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان بابرکت اور حرمت اور ادب والے مہینوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے تو اس کو دوسرے مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ یعنی ان مہینوں کی خصوصیت یہ ہے، ان مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ جو شخص ان میں عبادت کرے گا ادب والے مہینوں میں تو دوسرے مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور ان مہینوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص ان مہینوں میں جتنا گناہ سے بچتا جائے گا تو باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ان مہینوں کی خصوصیت ہے۔ اور علامہ ابو طالب مکی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذی القعدہ کے مہینے کو ایک فضیلت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ اس میں دو صفتیں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک صفت یہ ہے کہ یہ ادب والا مہینہ ہے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ حج کا مہینہ ہے، حج کی تیاری کا مہینہ ہے۔ لہٰذا یہ جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے یہ ادب والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ادب اور احترام کیا جائے، اور ادب اور احترام یہ ہے کہ ہم اس میں گناہوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقے چھوڑنے سے بچیں، اور اسی طرح بہت زیادہ اس میں عبادت کرنی چاہیے، نفلی روزے رکھنے چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی یہ ترغیب دیں کہ یہ برکت والا مہینہ ہے اور اسی طرح ادب والا مہینہ ہے، اس کا ادب کرو اور اس میں روزے رکھو، اس میں صدقہ اور خیرات اور نوافل عبادت کثرت کے ساتھ کرو، فرض تو لازمی پڑھ لی، اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔